میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس آیہ کریمہ کی تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا ہے، رب قدیر اس کے سلسلے میں مجھے حق کہنے اور آپ تمامی حضرات کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور کل کے لیے کیا بھیج رہے ہو، کل کے لیے کیا روانہ کر رہے ہو، اس سلسلے میں غور کرو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، غد عربی میں آنے والے کل کو کہتے ہیں۔ آخر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کس کل کی فکر کرنے کا ہمیں حکم دے رہا ہے، قرآن کس کل کی تیاری کرنے کے حوالے سے ہمیں دعوت عطا کر رہا ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں غد کل سے مراد قیامت کا دن ہے۔ آخر قرآن مقدس نے غد کہہ کر، آنے والا کل کہہ کر قیامت کی تیاری کا حکم کیوں دیا؟ اس لیے کہ انسان تو جس کل کی تیاری کرتا ہے، اس کل کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ کل تیرا جتنا زیادہ یقینی ہے، اس سے زیادہ قیامت کا آنا یقینی ہے۔ اس لیے قرآن مقدس نے غد کہہ کر قیامت کی تیاری کرنے کا حکم دیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، انسان بزنس کے حوالے سے منصوبے بناتا ہے، انسان اچھے مکان کے حوالے سے منصوبے بناتا ہے، انسان ایجوکیشن کے حوالے سے منصوبے بناتا ہے، انسان اچھے لباس کا شوقین ہوتا ہے۔ مگر میں پوچھنا چاہتا ہوں، انسان تو ہر چیز کے حوالے سے غور و فکر کر رہا ہے، کل میدان محشر میں تو نے اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے اور رب کے غضب سے بچانے کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب کسی قوم کے اندر سے آخرت کی فکر نکل جاتی ہے تو قوم بڑی تیزی کے ساتھ گناہوں کی طرف مائل ہوتی نظر آتی ہے۔ آخرت کی فکر انسان کے دل میں گناہ کی نفرت پیدا کرتی ہے، آخرت کی فکر انسان کے دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا کرتی ہے، آخرت کی فکر انسان کو گناہوں کے اڈے آباد کرنے کی بجائے خدا خانے کو آباد کرنے کا جذبہ عطا کرتی ہے۔ دنیا کی جن قوموں سے آخرت کی فکر نکل جایا کرتی ہے، وہ قوم گناہوں کے دلدل میں پھنس جاتی ہے، اور جس قوم کے دل کے اندر آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے، اس قوم کے اندر نیک عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ یہی وجہ تو ہے، آپ قرآن مقدس کی مکی صورتوں کو اٹھا کر کے دیکھیں، قرآن مقدس کی مکی آیتوں کی تلاوت کر کے دیکھیں، اس کے اندر آپ کو آخرت کی فکر ملے گی، آخرت کی فکر کی دعوت ملے گی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آخر وجہ کیا تھی کہ کفار مکہ آخرت کا انکار کر رہے تھے اور آخرت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ وہ جانتے تھے ان کی زندگیاں ظلم کرتے ہوئے گزر رہی ہے، ان کی زندگی عیاشی کرتے ہوئے گزر رہی ہے، ان کی زندگی حقوق کو تلف کرتے گزر رہی ہے۔ اگر وہ آخرت کو تسلیم کر لیتے ہیں تو تصور جواب دہی ان کو گناہوں سے روکتا ہوا نظر آئے گا، ان کو برائیوں سے منع کرتا ہوا نظر آئے گا۔ یہ جواب دہی کا تصور ہے جو انسان کو گناہ سے روک لیتا ہے، جو انسان کو گناہ سے منع کر لیتا ہے، جو انسان کو گناہ سے بچا لیتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج ہماری قوم کے دل سے مرد ہو یا عورت ہو، جوان ہو یا جوان عورت ہو، آج ہمارے دلوں سے آخرت کی فکر نکلتی جا رہی ہے۔ دنیا کی رنگ ریلیوں کے اندر، دولت کی ویل پیل کے اندر ہم نے سب کچھ اسی کو سمجھ لیا ہے۔ تصور جواب دہی، آخرت کا تصور ہمارے دل و دماغ سے نکلتا جا رہا ہے۔ کیا سمجھتے ہو؟ اللہ نے جو تمہیں دولت عطا کی ہے، اللہ نے جو تمہیں جوانی کی طاقت عطا کی ہے، اللہ نے جو تمہیں حسن عطا کیا ہے، وہ یہ سب کچھ دے کر کے تمہیں یوں ہی چھوڑ دے گا؟ نہیں، قرآن کہتا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى،
انسان یہ تصور کرتا ہے کہ اس سے حساب نہیں لیا جائے گا. ہر انسان کو اپنے اعمال کے حوالے سے جواب دینا ہوگا. رب کی بارگاہ کے اندر اپنے اعمال کے حوالے سے جواب دینا ہوگا. اور اس بارگاہ کے اندر کون ہے جو جواب دینے کی طاقت رکھتا ہے, جو جواب دینے کی قوت رکھتا ہے, جو جواب دینے کی ہمت رکھتا ہے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اگر وہ پکڑنے پر آئے تو بڑے بڑوں کی پکڑ کر لے, اور وہ بخشنے پر آئے, معاف کرنے پر آئے تو بڑے بڑے گناہگاروں کو بخش دے. اس سلسلے میں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے. ایک بزرگ جن کی زندگی عبادت و ریاضت میں گزرتی ہے, انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھ کر کے پوچھا, یہ تو بتائیں کہ آپ کی کیفیت کیا ہے, کس حال میں ہو؟ اور بزرگ کہتے ہیں کہ ساری زندگی کی نیکیاں اور عبادت ایک طرف دھری کے دھری رہ گئی, اور ایک جملے پر پکڑ ہو گئی. خواب دیکھنے والے نے پوچھا, وہ کون سا جملہ تھا جس پر آپ کی پکڑ ہو گئی اور مغفرت کی کوئی صورت نظر نہیں آتی؟ وہ بزرگ جواب دیتے ہیں, ایک دن میں اپنے گھر کے اوٹے پر بیٹھا تھا, گھر کے آنگن میں بیٹھا تھا, بارش کا موسم نہیں تھا, اور اچانک بارش کا نزول ہونا شروع ہوا. اچانک بارش ہونے لگی, میری زبان سے ایک جملہ نکلا, اف, یہ بے وقت کی بارش, یہ بے وقت کی بارش. وہ بزرگ کہتے ہیں یہی میرا جملہ پکڑ لیا گیا. اب مجھ سے سوال کیا جا رہا ہے, بارش کو تو نے بے وقت کیسے کہہ دیا؟ ہمارے یہاں تو ہر کام کا ایک وقت متعین ہے. جب تک کہ تو بارش کو بے وقت ہونا ثابت نہیں کرے گا, تیری نجات نہیں ہوگی. وہ بارگاہ تو ایسی بارگاہ کہ ایک جملہ بھی پکڑا جاتا ہے, فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ایک ذرے کے برابر نیکی کی ہوگی اسے بھی دیکھو گے, ایک ذرے کے برابر برائی کی ہوگی اسے بھی دیکھو گے. وہ بارگاہ اتنی سخت ترین بارگاہ ہے, وہاں جواب دینا اتنا مشکل ہے, اس کے باوجود بھی آخرت کا تصور دل و دماغ سے نکلتا جا رہا ہے, جواب دہی کا تصور دل و دماغ سے نکلتا جا رہا ہے. اب ہم اپنی زندگی کو آزادی کے ساتھ گزارنا چاہتے ہیں, اپنی طبیعت کے مطابق گزارنا چاہتے ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, آئیے صحابہ کرام کی زندگی کا جائزہ لیں اور صحابہ کی زندگی کو دیکھیں. ان کی زندگیوں کے اندر آخرت کی فکر کس طریقے سے ہوا کرتی تھی, وہ آخرت کے اندر جواب دہی کے تصور سے کس طریقے سے لرزہ براندام رہا کرتے تھے, رب کی بارگاہ میں جواب دینے کے حوالے سے وہ کس قدر فکر مند رہا کرتے تھے. ایک مرتبہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک باغ کے قریب سے گزرتے ہیں. آپ نے چڑیوں کو دیکھا, چڑیا درختوں پر بیٹھ کر کے چہچہاتی ہوئی نظر آئی. چڑیوں کی چونچوں کی آواز کو سن کر کے چڑیا چہک رہی تھی, چڑیوں کی چونچوں کی آواز آ رہی تھی. چڑیوں کی چہچہاہٹ کو دیکھنے کے بعد صدیق اکبر چڑیوں کو دیکھ کر کہتے ہیں, اے چڑیوں تم کتنی خوش نصیب ہو. اور اس کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زاروں قطار روتے نظر آتے ہیں, آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. باپ نے سوال کیا, اے ابو بکر صدیق یہ تو بتائیں چڑیوں کو خوش نصیب کہنے کے بعد زاروں قطار رونے کی وجہ کیا ہے, آنسو بہانے کی وجہ کیا ہے؟ صدیق اکبر کہتے ہیں
یہ ان چڑیوں کو خوش نصیب کہنے کے بعد آنسو بہانے کی وجہ یہ ہے کہ قیامت کے دن ان چڑیوں کو مٹی بنا دیا جائے گا. ان چڑیوں سے اللہ عز و جل سوال نہیں فرمائے گا اور ابو بکر سے اس کے نامہ اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا. ابو بکر رب کی بارگاہ میں کیا جواب دے گا؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ ان کی زندگیوں کے اندر آخرت کے میں جواب دہی کا تصور ہے، جن کی زندگی کی صبح بھی نیکیوں میں ہوا کرتی تھی، شام بھی نیکیوں میں ہوا کرتی تھی. یہ وہ اللہ والے لوگ ہیں جن کے لیے عرش سے سلام نازل ہوتا تھا، پھر بھی انہیں آخرت کی فکر اس طرح ہوا کرتی تھی. آج ہماری صبح بھی گناہ سے ہوتی ہے، شام بھی گناہوں میں ڈوبی ہوئی ہوتی ہے، اس کے باوجود بھی آخرت کا تصور ہمیں نہیں رلاتا، آخرت کا تصور ہمیں بے چین نہیں کرتا، آخرت کا تصور ہمیں بے قرار نہیں کرتا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قیامت کی ہولناک کیا ہوگی، میدان محشر کی تکلیف کیا ہوگی. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے رسول تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کا دن ہوگا، ایک بیٹا اپنی ماں کے پاس جائے گا اور ماں کے پاس جانے کے بعد کہے گا، اے میری ماں، کیا تم مجھے پہچانتی ہے؟ تو میری وہی تو ماں ہے جس نے کبھی میرے ماتھے پر پسینہ دیکھنا گوارا نہیں کیا، میرے ماتھے پر غموں کے بعد غموں کو دیکھنا پسند نہیں کیا، میرے ماتھے پر تو نے شکن کو دیکھنا پسند نہیں کیا. آج تیرا بیٹا تجھ سے ایک نیکی کا سوال کرتا ہے، میری مقدس ماں، مجھے ایک نیکی چاہیے. وہ ماں کہتی بھی نظر آئے گی، تو کون ہے؟ میں نہیں جانتی. اور وہ ماں بھی اپنے دامن کو جھٹکتی بھی نظر آئے گی. میں پوچھنا چاہتا ہوں، اس قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اس قیامت کے حوالے سے کیا تیاری کی ہے؟ اللہ کے پیارے حبیب تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قیامت کے دن زمین ابن آدم کے قدموں کو جکڑ لے گی، زمین ابن آدم کے قدموں کو پکڑ لے گی، انسانوں کے قدم کو زمین پکڑے گی، اور پکڑنے کے بعد اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس سے 3 سوال کیے جائیں گے. جب تک کہ وہ 3 سوالوں کا جواب نہ دے گا، وہ زمین اس کے قدموں کو نہیں چھوڑے گی. پہلا سوال اللہ رب العزت کی طرف سے یہ ہوگا، بندے، تو نے اپنی زندگی کے لمحات کہاں گزارے؟ اگر کسی بندے نے آج کے دن 3 گھنٹے فلم میں گزارے اور اس مجمع میں اس سے پوچھا جائے کہ بتا تو نے اپنا دن کہاں گزارا، تو کیا وہ جو گناہ اور برائی کر کے آیا ہے کیا وہ اس کا اظہار کر سکتا ہے؟ کیا اس کے اندر اتنی طاقت ہوگی کہ علماء کے سامنے وہ یہ کہہ دے کہ میں اپنے دن بھر کے 3 گھنٹے فلم کی نظر کرایا ہوں، کسی خاتون کو میں نے اپنی کونی سے دھکا دیا ہے، کیا وہ اپنے جرائم کا اعتراف علماء کے سامنے اس مجمع میں کر سکے گا؟ نہیں اور ہرگز نہیں. ارے نادانو، جب اتنے چھوٹے سے مجمع میں اللہ اکبر اپنے علماء کے سامنے تم اپنے ایک دن کی گزری ہوئی روداد نہیں سنا سکتے، تو ساری زندگی کی روداد رات و دن کی اپنے مولا کے سامنے. اور چھوٹا موٹا مجمع نہیں ہوگا، اول سے لے کر آخر تک، آدم سے لے کر قیامت تک کے آخری انسان تک سب وہاں موجود ہوں گے. کیسے بتاؤ گے ہماری راتیں کہاں گزری اور ہمارے دن کہاں گزری؟ اتنا ہی نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے دوسرا سوال ہوگا. دوسرے سوال میں بڑا انوکھا پن ہے. پوچھا جائے گا، بندے بتا تو نے اپنی جوانی کہاں گزاری؟ پہلے زندگی کے بارے میں پوچھ لیا گیا اور اب الگ سے جوانی کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے. پتا چلا کہ جوانی اللہ کے نزدیک بڑی اہمیت رکھتی ہے. اسی لیے تو
عبادت انسان ہر عمر میں کرتا ہے، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب عرش کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا تو اللہ اس نوجوان کو عرش کا سایہ عطا کرے گا جس نے اپنی جوانی کو گناہ سے بچ کر گزاری۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس نے اپنی جوانی کے اندر اپنے دامن کو گناہوں کے دھبوں سے بچایا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا تو نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا؟ اس وقت ہم اپنی جوانی کے بارے میں کیا جواب دیں گے؟ آج نوجوان یہ سمجھتے ہیں جوانی ملی ہے ٹوئنٹنگ کے لیے، جوانی عیاشی کے لیے، جوانی کھیل کود کے لیے، جوانی تاش کے پتوں کے لیے، جوانی کیرم اور کرکٹ کے لیے۔ اپنی جوانی کو عیاشوں کی نظر کر دینے والوں، میں تم سے سوال کرتا ہوں، یہ تو مجھے بتائیں جب رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سوال ہوگا میرے بندے تو نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا، تو اپنی راتوں کی روداد اپنے رب کی بارگاہ میں کس منہ سے سناؤ گے، کس زبان سے سناؤ گے؟ اور وہاں تو زبان جھوٹ بھی نہ بول سکے گی۔ اگر زبان جھوٹ بولنے کی کوشش کرے گی یا زبان جھوٹ بولنے کی کوشش کرے گی تو قرآن کہتا ہے وَتُكَلِّمُونَ أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے زبانوں پر مہر لگا دے گا اور اس کے بعد تمہارے ہاتھ اللہ سے کلام کریں گے۔ انسان کے ہاتھ رب سے عرض کر رہے ہوں گے میرے کریم ان ہاتھوں سے یہ جرم کرتا تھا، پیروں سے یہ جرم کرتا تھا، آنکھوں سے یہ جرم کرتا تھا۔ اس طریقے سے انسان کے حوالے سے اس کی اعضاء گواہی دیتے نظر آئیں گے۔ انسان حیرت زدہ ہوگا، میں تو سمجھتا تھا کہ یہ میرے اعضاء میرے ساتھ میری موافقت کرتے ہیں، مگر یہ تو خدائی جاسوس نکلے اور یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں میرے خلاف گواہی دے رہے ہیں۔ زمین گواہی دے گی، قرآن کہتا ہے یومئذ تحدث اخبارہا، زمین گواہی دیتی نظر آئے گی تم نے زمین کے خطے پہ کھڑے رہ کر کے بیٹھ کر لیٹ کر کیا گناہ کیا، اس دن تمہیں کون بچانے والا ہوگا؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ذرا سوچو تو صحیح، آج ہم اپنی جوانی کا کس قدر غلط استعمال کر رہے ہیں، جوانی کا مس یوز کر رہے ہیں۔ آج کا نوجوان سوچتا ہے چلو عیاشی کر لو، چلو شراب کے اڈوں کو آباد کر لو، چلو برائیاں کر لو، کون دیکھنے والا ہے؟ جوانی کے اندر عیش کر لیں گے، پھر بڑھاپے میں تسبیح اور مصلی سنبھال لیں گے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جوانی کو کھیل کود میں گزار کر کے بڑھاپے میں عبادت کا انتظار کرنے والوں، پہلے یہ بھی تو سوچو تمہیں بڑھاپا آئے گا بھی یا نہیں آئے گا، اور بڑھاپا آ بھی گیا تو بڑھاپا عبادت کے لیے نہیں ہوتا بلکہ بڑھاپا تو کاٹنے کے لیے ہوا کرتا ہے، بڑھاپا تو آرام کے لیے ہوا کرتا ہے۔ انسان کے جسم کے کون سے اعضاء ہیں جو بڑھاپے میں اس کو تکلیف نہیں دیتے، جو بڑھاپے میں اس کے لیے بوجھ نہیں بن جاتے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہی وجہ تو ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل اس نوجوان کو ہر قدم کے بدلے میں 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے جو فجر کی نماز میں پیدل چل کر مسجد کی طرف جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نوجوان کل تک کے شراب کو گناہ سمجھ کر کے استعمال کرتے تھے، آج شراب کو فیشن کا نام دیا جا رہا ہے۔ میری پسند کے ہیرو نے اسے اسٹائل میں شراب پیا فلم میں، ہم بھی اسی اسٹائل میں پیئیں گے۔ کیا آپ جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مفہوم حدیث ہے کہ جس نے 1 گھونٹ بھی شراب کا پیا ہوگا کل قیامت کے دن اس پر اللہ تبارک و تعالی سخت پیاس مسلط فرمائے۔ اللہ اکبر۔ پیاس کی شدت سے وہ تڑپتا ہوگا اور اسی تڑپ کے عالم میں وہ پانی پانی چلا رہا ہوگا۔ جب وہ شراب کا گھونٹ اپنے حلق کے نیچے اتارنے والا توبہ کیے بغیر مرا ہوگا، وہ پانی پانی کہے گا اور فرشتے